حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی موت کا وقت قریب آیا، نہ ہی آپ کی جان نکل رہی ہے اور آپ کو بارہا کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، لیکن آپ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ منظر آپ کی بیوی نے بارہا دیکھنے کے بعد، چونکہ آپ صحابی رسول تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھجوائی کہ آپ کے صحابی کی روح نہیں نکل رہی اور بارہا تلقین کرنے کے بعد بھی ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے جب علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کنڈیشن دیکھی، آپ نے یہ کنڈیشن دیکھنے کے بعد فرمایا کیا ان کے والدین حیات ہیں؟ تو عرض کی گئی کہ ان کی والدہ حیات ہیں، ان کے والد انتقال فرما گئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ کو خبر بھیجی جائے کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علقمہ کیسا انسان ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا اچھا ہے، روزے دار ہے، نماز ادا کرنے والا ہے، صدقہ دینے والا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنے والا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی وجہ سے علقمہ سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا ہے، لہٰذا میں اس وجہ سے علقمہ سے ناراض ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت کی کنڈیشن تھی وہ آپ کی والدہ کو بتائی اور کہا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ ان کی والدہ نے کہا نہیں، میں اسے معاف نہیں کروں گی، اس نے میری بہت دل آزاری کی ہے، لہٰذا میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال، جاؤ اور جا کر کے لکڑیاں اکٹھی کرو تاکہ ہم اس میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال کر آگ لگا دیں۔ جب یہ معاجرہ آپ کی والدہ نے سنا تو وہ بڑی حیران ہوئی۔ آپ نے کہا کیا آپ میرے بیٹے کو آگ لگانے جا رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس عذاب سے تو بہتر ہے جو کل قیامت کے دن حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ماؤں کا نرم دل ہوتا ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بنا کر کے کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ یہ سننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے علقمہ کی کنڈیشن دیکھ کے بتاؤ کہ کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو آسانی سے روح بھی نکل گئی ہے اور مرنے سے پہلے ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ علقمہ کے کفن اور غسل کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لے گئے اور ان کی تدفین تک ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہو، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ اس واقعے سے سبق آموز بات یہ ہے کہ جو بندہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ صحابی رسول ہی کیوں نہ ہو، اس کی نہ عبادت قبول کی جاتی ہے، نہ ریاضت قبول کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور وہ صحابی تھے جن کے بارے میں کہا گیا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، ان کے اعمال قبول نہیں کیے گئے جب تک ان کی والدہ ان سے ناراض تھی۔ اور ایک طرف ہم ہیں، ہمارے پاس تو اعمال بھی کچھ نہیں، ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں، ہم جتنے روزے رکھتے ہیں جس نیت سے رکھتے ہیں اور جتنے روزے رکھ کے اچھے اعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم بہتر جانتے ہیں، ہم جتنے صدقات اور جتنی خیرات اللہ رب العزت کی راہ میں کرتے ہیں ہم وہ بھی بہتر جانتے ہیں۔ اس سب کے کرنے کے بعد بھی اگر ہم والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو نیک اعمال بھی نہیں ہے، لہذا کس بیس پہ ہم اللہ رب العزت کو کل قیامت کے دن فیس کر پائیں گے؟ کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔